لیڈر ٹی وی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہماری باتیں محترمہ بینا سرور سے جاری ہیں. بینا، یہ جو آپ اس سے پہلے بات کر رہی ہیں، مجھے ابھی تھوڑی تھوڑی چیزیں رہ جاتی ہیں، تو میں نے کہا کہ اس کے بارے میں. آپ کے والد نے ڈی ایس ایف بنائی اور دوستوں کے ساتھ مل کر. ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ خاص طور پر چند ایک بڑے لوگ یا جو بھی لوگ تھے ان زمانوں کے، وہ کون کون تھے؟ انیس ہاشمی تھے، ڈاکٹر ادیب رضوی ان سے جونیئر تھے لیکن وہ ان کے ساتھ تھے. ڈاکٹر ہارون احمد تھے، ایس ایم نسیم جو اکانومسٹ ہیں، پھر کچھ اور بھی نام ہیں جو کہ بعد میں جا کے سلیم آسمی جو کہ ڈان کے ایڈیٹر بعد میں پھر بنے. اور مطلب کہ کئی لوگ تھے جو جانے پہچانے نام ہیں وہ تو زیادہ تر مردوں کے نام ہیں. لیکن جب میں نے اس پہ ریسرچ کیا اور بات کرنا شروع کی تو پھر مجھے پتہ لگا کہ اس میں لڑکیاں اس زمانے کی جو خواتین تھیں وہ بھی انوالو تھی. زہرا نگاہ وہ اس وقت ہائی اسکول میں تھے. حبیب جالب وہ بھی ہائی اسکول میں تھے. حبیب جالب کی پہلی نظم جو تھی انہوں نے جو پڑھی ان کے جلسے پہ پڑھی، ڈی ایس ایف کے جلسے پہ پڑھی. وہ میرے والد صاحب کو گرو کہتے تھے. مجھے یاد ایک دفعہ پریس کلب پہ ملے، ان کی کوئی کتاب کی رونمائی ہو رہی تھی تو ابا کو مل کر، ان کو تھوڑے سے چھوٹے قد کے تھے، ابا تھوڑے لمبے تھے، تو انہوں نے اس کی ہاتھ رکھ کے نا ابا کی توند پہ پیٹ کر کے ہاتھ ایسے کر کے کہا کہ یہ میرا گرو ہے. تو پھر ابا تھوڑا سا یوں ہوئے، تھوڑا سا ظاہر خوش ہوئے، لیکن انہوں نے کہا کہ چھوڑو اس طرح. دونوں بڑے آدمی. پھر وہ یہ مطلب کہ کئی لوگ تھے جو کہ ان کے ساتھ تھے اس وقت. اچھا، تو وہ ڈی ایس ایف کب تک چلی ہے؟ ڈی ایس ایف تو ان لوگوں کو جیل جب یہ لوگ گئے سارے 54 میں جب کریک ڈاؤن ہوا ہے تو کئی لوگ تو تھوڑا اقبال الوی بھی تھے اس میں مرحوم ابھی گزر گئے 6-8 مہینے پہلے. جی تھوڑا زیادہ عرصہ ہو گیا. ابا تو سال جیل رہے، کچھ لوگ 5-6 مہینے، کچھ لوگ 3-4 مہینے. اچھا، فخر الدین ابراہیم جسٹس، تو ان کی پہلی جو وہ پروگریسو، کیونکہ وہ تو بامبے سے آئے تھے اور لائر تھے، ان کو تو اس کا کچھ پتہ نہیں تھا. بزنس بیک گراؤنڈ تھا ان کا، فیملیز بوری فیملی. تو جب وہ گئے جیل کسی ایک کلائنٹ سے ملنے جو کہ جیل میں تھے، تو ان کو کسی نے کہا کہ یہ ان نوجوانوں سے بھی ملیں جو کہ سیاسی قیدی ہیں. تو پھر وہ ان سے ملے تو پھر ان کو سیاسی قیدیوں کا جو ہے کانسیپٹ ان کو خود ہی کہتے تھے کہ اس وقت ہوا. جیسے لوگ جیسے بی ایم کی کٹی، اتنے اچھے لوگ تھے، لیکن ظفر اللہ پوشنی، لیکن وہ ان کے بہت جونیئر تھے ظفر اللہ صاحب. اچھا، لیکن اس 54 میں فیض کے ساتھ تھے. ہاں، لیکن وہ ان لوگوں کے اسٹوڈنٹ مہم میں نہیں. اور لڑکیوں میں کون؟ جیسے زہرا نگاہ جو انہوں نے پہلی نظم اپنی جو لکھی جو کہ ہوئی، وہ جب ان لوگوں کے بارے میں سنا کہ پولیس نے ان کے اوپر گولیاں چلائی ہیں، کس طرح سے جو ہے طالب مرے ہیں اس وقت ایلفنسٹن اسٹریٹ کی اس علاقے میں، کراچی کے صدر علاقے میں. تو انہوں نے نظم لکھی تھی جو انہوں نے ہاتھ سے لکھ کر پھر مجھے دی، جو کہ میں نے اس کے بلاگ پہ لگائی. جو میں نے ایک بلاگ بنایا ہے drserver.wordpress.com، تو اس پہ میں نے جتنا کچھ بھی میرے پاس تھا میں نے سب کچھ اپلوڈ اس پہ کر دیا ہے، ڈیجیٹائز کر کے اس کو میں نے اپلوڈ کر دیا ہے. جو ان کی اسٹوڈنٹ ہیرلڈ کی جتنی بھی کاپیز میرے پاس تھیں، فوٹو کاپیڈ کاپیز، کیونکہ کوئی اسٹوڈنٹس آئے تھے وہ لے گئے تھے اوریجنلس کسی وقت اور واپس ہی نہیں کبھی کی انہوں نے. تو وہ اسکین کر کے میں نے سب کچھ ڈال دیا ہوا ہے اس بلاگ پہ، اور میرے اپنے بلاگ پر بھی وہ ہے binaserver.com، اس پہ بھی ہے. زہرا نگاہ تھی. پھر مجھے بعد میں پتہ لگا، ہمارے گھر میں کبھی بات چیت نہیں ہوئی، لیکن میری پھپھیاں جو ہیں 2 وہ بھی اس وقت اسکول میں تھیں، اور میری کزن نسیم، وہ گیتی باجی جن کو کہتے ہیں، وہ بھی. تو یہ لوگ بھی جب اسکول میں تھے تو یہ لوگ لڑکیوں کے بھی پروسیشنز نکلتے تھے، ان کے بھی جلسے نکلتے تھے، وہ بھی جاتے تھے. تو انہوں نے لڑکیوں کو بھی کافی دیا تھا آگے آنے میں. تو ان کو وہ گھر سنبھالنا تھا، تو انہوں نے سیاست چھوڑ دی تھی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب ہم اسٹوڈنٹ جب نہیں ہیں تو اب ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تو حصہ نہیں لے سکتے. تو ان کو بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ آؤ. وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے گھر کے آگے مسلم لیگ کی گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ، ہم آپ کو لے چلیں. تو یہ کہتے تھے نہیں، اور جا کے پیدل جاتے تھے، رکشہ پکڑتے تھے. لوگ گاڑیاں بھیجتے تھے، جھنڈے والی گاڑیاں. کے مسلم لیگ اس زمانے میں اس کا مطلب ہے محنت کرتی تھی. ہاں اس طرح کہ انہوں نے. تو یہ لوگ کہتے تھے نہیں ہم نہیں جائیں گے.
آپ کے ساتھ ہم پیدل جائیں گے, ہم بس پکڑیں گے, ہم رکشہ پکڑیں گے, ہم آپ کی گاڑی میں نہیں جائیں گے. تو وہ تھا اس وقت مسلم لیگ ہی تھی اس وقت, اور کوئی جماعت تو تھی نہیں. تو پھر یہ گھر گھر ایک اور چیز تھی, جماعت اسلامی تھی. اور جب یہ لوگ 52-53 میں جب اپنا یہ جلسہ کرنے کے لیے اور کیا کہتے ہیں پورے ملک میں دورہ انہوں نے کیا, تو جہاں جہاں یہ گئے, جیسے ملتان گئے, پشاور گئے, اور جگہوں پہ گئے, تو جماعت اسلامی نے ان کے خلاف کافی پروپیگنڈا کیا, پیمفلیٹیئرنگ کی. تو انہوں نے اس وقت اپنے ایک مضمون میں لکھا, کہ انگریزی میں لکھا تھا کہ whenever they see کہ progressive movement is gaining ground, they find that Islam is in danger and the country is in danger. کہ جب بھی کوئی روشن خیال مہم جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے, طاقت پکڑتی ہے, تو ان کو فوراً یہ نظر آتا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے اور ملک خطرے میں ہے. یہ انہوں نے بات اس وقت لکھی تھی, ابھی تک وہی ہے. جب بھی کچھ ہوتا ہے اسلام خطرے میں ہے, ملک خطرے میں ہے, کہاں سے؟ تو وہ نہ انہوں نے چھوڑی ہے بات, نہ انہوں نے چھوڑی ہے, دونوں اس پہ ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ والد صاحب نے اور کیا 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 ڈاکٹری کے علاوہ؟ کچھ بھی نہیں. مطلب کہ انہوں نے یہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے بانی تھے. یہ کچھ ڈاکٹرز کے ساتھ مل کر انہوں نے جا کے کوشش کی کہ کچھ کچے علاقوں میں کچھ مطلب کہ مفت علاج کریں لوگوں کے. ان کی کوشش ہوتی تھی, جاتے تھے ویکینڈز وغیرہ پہ یہ لوگ کرتے تھے. اور انہوں نے کبھی کوئی مطلب کہ کیونکہ ان کا کوئی وہ نہیں تھا کہ بڑی گاڑی ہو, بڑا گھر ہو. ہماری امی کا بھی کبھی نہیں تھا کچھ کے زیور ہوں. بینا, آپ نے ابا سے زیادہ سیکھا امی سے؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ لوگ جو ہیں وہ ابا کا وہ بتاتے ہیں, بیکاز وہ پبلک فگر زیادہ ہوتے ہیں. لیکن اس میں امی بھی میری اچھی خاصی پبلک فگر ہیں, ایز اے ایجوکیٹر, ٹیچر ٹرینر وغیرہ. میں خیال میں دونوں سے الگ الگ چیزیں سیکھیں. ابا کا تو میں نے بتایا آپ کو کہ کیا کیا. امی سے کہ کس طرح سے آپ مطلب کیونکہ وہ والنٹیئر طور پہ سوسائٹی آف پاکستان انگلش لینگویج ٹیچرز کو اب اس سال 40 سال ہو جائیں گے. چھوٹا ٹائم نہیں ہے, 40 سال سے چل رہا ہے اس ملک میں. چاہے زلزلہ آئے, چاہے سیلاب آئے, چاہے آگ لگ جائے, چاہے مارشل لا آ جائے, ان کا کام چلتا رہا ہے. اور ان کی کانفرنس ہر سال ہوئی ہے, کسی ایک سال انہوں نے نہیں روکی ہے جو ان کی انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے. اور ان کا کام جو ہے وہ پوری دنیا میں ریپلیکیٹ ہو رہا ہے, نیپال, بنگلہ دیش, سری لنکا. ٹیچر کے بڑی کلاسز, بڑے کلاس روم کے ساتھ, زیادہ طالب علم کے ساتھ, آپ کم وسائل کے ساتھ کس طرح آپ پڑھا سکتے ہیں, کس طرح آپ اسٹوڈنٹس کو انگیج کر سکتے ہیں. لرنر سینٹرڈ ٹیچنگ کیا ہوتی ہے, لرنر سینٹرڈ ایجوکیشن, کہ آپ جو طالب علم ہیں بجائے اس کے کہ آپ ان کو سکھائیں, آپ ان کو یہ رجحان دیں کہ وہ کیا سیکھ رہے ہیں آپ سے. تو یہ پھر جب میں نے پڑھانا شروع کیا امریکہ میں کالج لیول پر جرنلزم, تو پھر امی کی کافی ساری جو ان کا فلسفہ ہے پڑھانے کے بعد ٹیچر ٹریننگ کا, تو انہوں نے کافی مجھے ٹریننگ انہوں نے مدد ملی. ہاں بہت زیادہ. اور بھی بہت ساری چیزیں کہ لوگوں کے مطلب کہ انسان تو سیکھتا ہے ظاہر اپنے پیرنٹس کے ساتھ سے کچھ نہ کچھ. میں ابا کے بارے میں ایک اور بات بتانا چاہ رہی ہوں. میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب میں کچھ بھی لکھتی تھی تو میں ہمیشہ ان کو دکھاتی تھی. جب میں ہوتی تھی کراچی میں ان کو ہمیشہ دکھاتی تھی, تو وہ کبھی کبھی کہتے تھے کہ یہ تم نے بہت سینسیشنلائز کیا ہوا ہے, اس کو مدھم رکھو, چلانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, وہ ڈرامے کے خلاف تھے. بالکل, وہ بہت خود مدھم اور خود جو ہے آپ انڈرسٹیٹڈ, اور آپ مطلب کہ کم الفاظ میں بات کہہ جاؤ, اور آپ مطلب کہ زیادہ اچھالنے کی بات ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی ایک ضروری چیز ہے جو اس سوسائٹی میں بہت ضروری ہے. تو آپ نے انٹرمیڈیٹ کہاں سے کیا؟ میں نے انٹرمیڈیٹ ایز سچ نہیں کیا نا, کیونکہ میں نے او لیولز کیا. میں نے انگلش لٹریچر اور آرٹ میں کیا. کہاں سے؟ کراچی میں گرامر اسکول سے. گرامر سے. ہاں. پھر آگے کہاں سے؟ ہمارے ادارے بتاتی جاؤ. اس کے بعد پھر میں چلی گئی تھی براؤن یونیورسٹی, مجھے اسکالرشپ ملی تھی. براؤن یونیورسٹی ہو گئی, اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ روڈ آئیلینڈ میں, اور اس وقت مجھے یاد ہے مجھے اسکالرشپ ملی تھی. تو امی نے کہا کہ ابھی تم بہت چھوٹی ہو اور ابھی مت جاؤ, اور تم ایم اے کرنے کے بعد جانا. تو مجھے ابا نے کہا کہ نہیں, اس کو اسکالرشپ ملی, اس کو جانے دو. خود نہیں گئے کہیں اور آپ کو جانے دیا. اور پھر ان کو ملا تھا بلکہ ایک دفعہ آسٹریلیا میں اسکالرشپ,
لیکن وہ اس لیے نہیں گئے کیونکہ ان کو جن صاحب کے پاس ان کو لے جایا گیا کہ یہ ان کو دو، تو اس نے کہا ان کو یہ ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ جب یہ جیل سے نکلے تھے اور ان کو ہاؤس جاب کی ضرورت تھی، تو ان کے جو پرنسپل تھے ڈاؤ میڈیکل کالج کے، ان کا نام میں بھول رہی ہوں، تو وہ اس وقت ہیلتھ منسٹر یا اس منسٹری میں تھے، تو وہ ابا ان کے بہت چہیتے تھے، اور ابا نے ان سے کانسٹیٹیوشن چینج کروایا تھا کالج کا کہ اسٹوڈنٹ یونین کا صدر جو ہے وہ پہلے کالج کا پرنسپل ہوتا تھا، اسٹوڈنٹ یونین کا صدر، تو انہوں نے کالج کا وہ چینج کروایا کہ اسٹوڈنٹ یونین کا صدر جو ہے وہ خود اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے۔ تو جو الیکشن کے پروسیس سے، ہاں ان کے جو تھے وہ بھی کرنل تھے ریٹائرڈ، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم سمجھتے ہو کہ یہ ہونا چاہیے تو ٹھیک ہے، اس نے دستخط کر دیا۔ تو جب یہ ہاؤس جاب ان کو چاہیے تھا تو مل نہیں رہا تھا کہیں، جیل سے نکلے تھے، کون ہاؤس جاب دے گا، تو ان کو لے گئے حیدرآباد جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا تم ادھر آ جانا مل لینا۔ تو وہ ساتھ جو پرنسپل تھے اس کالج کے، LMC کے، مجھے یاد نہیں کہ کون سا تھا، جو انہوں نے کہا کہ یہ اگر کرنل ہے تو وہ کرنل نجیب ہیں، وہ پھر LMC میں گئے ہیں۔ جو ڈاؤ میڈیکل کالج کے پرنسپل تھے کرنل مجید شاید رہے ہوں گے، پھر جو حیدرآباد میں ہے جو ٹیچنگ کالج کے جو تھے، تو ان کے پاس جب لے کے گئے تو انہوں نے یس سر ان کو کر دیا۔ جب وہ چلے گئے تو پھر انہوں نے ابا سے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم کون ہو اور تم نے کیا کیا تخریب کاریاں کی ہیں اور لوگوں کو، تو اگر تم یہاں پہ رہو گے تو تم ان کے الفاظ سے یو ول اسٹے ایز مائی مین۔ تو ابا نے کہا کہ آئی ایم نو بڈیز مین، نہ میں کرنل صاحب کا نجیب کا مین ہوں اور نہ میں آپ کا مین بنوں گا۔ اور وہ انہوں نے بس پکڑی اور وہ واپس کراچی آ گئے۔ تو ان کو پھر کہاں ان کو جو ہاؤس جاب ملی، کہیں نہ کہیں مل گئی جو کچھ بھی تھا، لیکن وہ ہاؤس جاب کرنے کی وجہ سے ان کو شاید آسٹریلیا جانے کا موقع مل رہا تھا یا کہاں، تو وہ نہیں گئے کبھی، بلکہ پھر ان کا کیونکہ پاسپورٹ بھی ضبط ہوا تھا، ان کو پاسپورٹ تو جا کے پتہ نہیں کب ملا، ان کے پاس تو کتنے سالوں تو ان کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں تھا، کہیں جا ہی نہیں سکتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے انہوں نے سوچا ہو کہ جب جا ہی نہیں سکتے تو پھر بیٹھو آرام سے۔ تو پھر آپ نے براؤن یونیورسٹی میں نے وہاں پہ اسٹوڈیو آرٹ اور لٹریچر کیا، کیونکہ میں وہاں جانے سے پہلے میں 1 سال کام کر چکی تھی پاکستان کراچی میں اسٹار اخبار میں۔ اسٹار اخبار انگریزی کا جو مارننگر تھا ڈان کی بلڈنگ میں، تو ڈان ادھر تھا، ہیرلڈ کا دفتر ادھر تھا، رضیہ بھٹی اور اس طرح کے لوگ وہاں پہ تھے۔ ڈان میں بھی بڑے بڑے نام تھے اور ہم نے بڑے لوگوں سے سیکھا۔ تو وہ وہاں پہ حریت ہوتا تھا ڈان کا، مطلب ڈان بلڈنگ میں حریت تھا اردو کا اخبار، اس میں انور مقصود تھے۔ پھر وہ بھی بڑے مصور تھے، ان کی میں اپنی پینٹنگ فریم کروانے گئی ایک دفعہ، تو میں نے کہا یہ کس کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ان کی ہے، حمیدی صاحب کی۔ تو پھر میں وہاں 1 سال کام کیا تھا، تو پھر میں واپس آئی تھی، تو پھر میں نے کہا کہ اب اس لیے کیونکہ میں اخبار میں کام کر چکی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اخبار ہی میں جاؤں، میں نے ابھی آرٹ کیا، میں کچھ اور کروں، لیکن آرٹ سے تو آپ کو مطلب کہ روزگار نہیں ملتا۔ تو میں ایک ڈیزائنر کے طور پہ بانڈ ایڈورٹائزنگ میں چلی گئی، میری ایک دوست سیما جو چلاتی ہے، ابھی بھی چلاتی ہے بانڈ ایڈورٹائزنگ، تو 1 سال میں نے وہاں کام کیا، لیکن میرا دل جو تھا نا وہ پھر صحافت میں لگا ہوا تھا، وہ ایک نشہ ہوتا ہے۔ اب براؤن میں کب کیا ماسٹرز نہیں، میں نے انڈر گریجویٹ کیا، ماسٹرز میں نے جا کے پھر مڈ کریئر کیا تھا گولڈ سمتھ کالج لنڈن میں، یونیورسٹی آف لنڈن سے۔ اور براؤن کب گئی تھی؟ 82 to 86۔ 82 86۔ تو پھر آپ واپس آئیں اور یہاں آ کے صحافت کی، کہاں؟ اسٹار کا میں بتا رہی ہوں، اسٹار میں نے پہلے 1 سال ڈیزائنر کے طور پہ بانڈ ایڈورٹائزنگ میں کام کیا، اس کے بعد پھر میں اسٹار میں واپس، مجھے ان کے پاس ایک ویکنسی تھی، میں واپس ادھر آ گئی۔ اور اسٹار میں یہ تھا کہ اس زمانے میں کیونکہ ہر آرٹیکل کے ساتھ السٹریشنز کے لیے طور پر تصویریں نہیں ہوتی تھی نا، اس وقت فوٹوگرافی کا نہیں تھا اتنا زیادہ، تو جب ایڈیٹرز کو پتہ لگا کہ میں ڈرا کر سکتی ہوں، زہرا یوسف میری پہلی ایڈیٹر تھی، تو میں کئی آرٹیکلز میں السٹریٹ کرتی تھی، جو بعد میں ڈان میں ابڑو کرتا تھا۔ نہیں، ابرو بھی اسٹار میں آیا، پہلے اسٹار میں تھا، اور پھر اسٹار کے بعد پھر کیا کیا؟ پھر میں نے شادی کر لی تھی، پھر میں لاہور چلی گئی تھی، پھر فرنٹیئر پوسٹ چلی گئی تھی جہاں پہ ہماری ملاقات ہوئی تھی، جہاں پہ میں آپ وہاں فیچر ایڈیٹر تھی، اور وہاں پہ بھی بڑے بڑے نامور لوگ تھے۔ پھر اس کے بعد پھر میں نیوز میں آ گئی تھی، انہوں نے کہا کہ نیوز آن فرائیڈے، اس وقت فرائیڈے کو چھٹی ہوتی تھی، تو میں نے نیوز آن فرائیڈے میں بانی ایڈیٹر میں بنی۔ لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ جب میں نے فرنٹیئر
पोस्ट छोड़ा था तो मुझे बहुत दुख हुआ था. मुझे लग रहा था कि आई एम सेलिंग आउट. अच्छा. कि मैं छोटी जगह छोड़ के मैं जा रही हूँ एक बड़े इदारे में जिन्होंने मुझे गाड़ी की लालच दी. 93 की बात है. तो मुझे लगा कि मैं आई एम सेलिंग आउट, कि मैं ज़्यादा पैसे की खातिर मैं बड़ी जगह पे जा रही हूँ. हालांकि इतनी ज़्यादा वो उसकी रकम नहीं थी, मगर फिर भी मुझे लगा, क्योंकि एक हमेशा हमारे अंदर एक ये था, शायद ये भी मैंने अब्बा से सीखा, अम्मी से भी, कि हमेशा ये था कि पैसे बनाना जो है ना वो मकसद नहीं है. अभी भी जो हम सारा काम कर रहे हैं ज़्यादातर वॉलंटियर काम है, लेकिन फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है गुजारा करना. सहाफ़त में बड़े काम कौन से किए? मतलब कि मैं कई सहाफ़ी इदारों की बानियों में से रही हूँ. जैसे फ्रंटियर पोस्ट लाहौर की मैं बानियों में थी. फिर हम जियो टीवी की पहली जो फाउंडिंग टीम है उसमें मैं थी. न्यूज़ ऑन फ्राइडे की मैं बानी एडिटर थी, जो कि फिर बाद में न्यूज़ ऑन संडे बना, जो कि अभी तक मेरा ख्याल है बहुत अच्छा वीकली अखबार है. फिर मैं हिमाल साउथ एशियन, एक जनूबी एशिया का एक रीजनल मैगज़ीन है, उसकी मैं फाउंडिंग टीम में थी. और फिर हमने कई चीज़ें ऐसी की जो कि नहीं उस वक्त थी सहाफ़त में इतनी ज़्यादा. जैसे कि जब रिपोर्टर्स वगैरह जाते थे कहीं, हम भेजते थे तो हम बजट लेते थे हम. और मैंने ये, जब मैं गई न्यूज़ तो मैं इस शर्त पे गई थी, मैंने मीर शकील रहमान साहब से कहा कि अगर मैं आऊँगी इधर तो आपने मुझे खुला हाथ देना है, और मुझे चकपक पकबक नहीं चाहिए कि इतने पैसे इसको नहीं दो, उसको ये बहुत ज़्यादा हो गया. मैं अगर कहूँगी कि ये रिपोर्टर को जाना है, उसकी ये बजट है, उसका ट्रैवल अलाउंस ये होगा, ये वो, तो ये आपने मुझ पर भरोसा करके एज एडिटर आपने बता दें अपने अकाउंट्स वालों को कि मुझे प्लीज़ तंग ना करें. तो उन्होंने नहीं किया. टू हिज क्रेडिट, जब तक मैं थी वहाँ पे तो मुझे मतलब अच्छी खासी, मतलब कि ट्रैवल, सलमान रशीद ने इतने ज़बरदस्त ट्रैवल पीसेस किए, पूरे पाकिस्तान में हमने उनको भेजा, उन्होंने तस्वीरें बनाई, आर्टिकल्स लिखे, और भी लोगों को सिंध का, दरियाए सिंध के हवाले से जो हमने महागीरों के ऊपर रिपोर्ट्स की, कई सारी इस तरह की हमने चीज़ें की थी न्यूज़ ऑन संडे में. तो ये एक फ़ायदा था वहाँ फ्रंटियर पोस्ट बड़े इदारे में जाने का, कि हम एक बड़ा हमें प्लेटफॉर्म मिल गया, और हम वो काम हम बड़े पैमाने पर हम कर सके. और वो रोशन ख्याल उसूल के तहत हमने, मतलब कि काफ़ी लोगों को हमने कैनवास और स्कोप बढ़ गया, और काफ़ी हमने लोगों को सपोर्ट किया. काफ़ी हमने किश्वर नाहिद से हमने लिखवाया, इंतज़ार हुसैन से हमने लिखवाया अंग्रेज़ी में. और फ्रंटियर पोस्ट में लेकिन एक चीज़ हमने की थी, और हमने ये न्यूज़ ऑन संडे में भी पहले किया था, लेकिन वो फिर ख़त्म हो गया. और ये मेरा ख्याल है ये बहुत ज़रूरी था, और ये मैंने सीखा था उनसे, मिसेस फैज़ से, आपा जान से जिनको हम कहते थे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान टाइम्स में बच्चों का पेज निकालती थी मिसेस फैज़, एलिस फैज़, जिसको साइन करती थी आपा जान, दारिया उसका जो था. तो अम्मी उनको इस तरह से जानती थी. अम्मी जब आई थी इंडिया से तो जब फ्रंटियर पोस्ट में हमने बच्चों का पेज एक पूरे सफ़े का हम निकालते थे हफ्तेवार. तो न्यूज़ ऑन संडे में भी, न्यूज़ में भी एक पूरा वीकली बच्चों का निकलता था. लेकिन अब पता नहीं निकलता है कि नहीं, लेकिन बच्चों के लिए बहुत कम वसाइल हैं पूरी दुनिया में. बच्चों का अदब कम से कम है. बच्चों का अदब के अलावा फिर सहाफ़त भी. और फिर लोगों ने ये भी किया था, मिसेस फैज़ ने, अम्मी ने, ज़ाहरा आपा ने, ज़ाहरा मुमताज़ ने, और इस तरह के लोग, उसमें समीना पीरज़ादा भी शामिल थी. उन्होंने बच्चों का थिएटर किया था काफ़ी कराची में. तो अब बच्चों का थिएटर नहीं होता है. इमरान असलम ने भी किया, यास्मीन इस्माइल वगैरह, उन्होंने ग्रिप्स थिएटर जो बाद में किया. हालांकि उसका थोड़ी सी नौयत फ़र्क थी, क्योंकि बच्चों का था लेकिन वो बड़ों का था, सैटिरिकल, क्योंकि वो ज़माना और था. लेकिन बच्चों के लिए मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है कि उनको एक्सपोजर दें इस तरह के ख़यालात. नाज़रीन, हमारी बातें मोहतरमा से जारी हैं. बीना सरवर, हमें इससे आगे हम इनसे पूछना चाहेंगे साउथ एशिया में पीस के हवाले से उनकी जो काविशें हैं, नताइज क्या बरामद हुए हैं. एक छोटे से वक्फे के बाद मिलते हैं.